خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان جیل میں ایسے بیٹھا ہے جیسے اس کا نانی کا گھر ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ میرا خیال ہے حقیقت میں اڈیالہ جیل ان کی خواجہ آصف کی نانی کا گھر ہے۔ ہمیشہ خان جو ہیں اس کی زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے خلاف، اور خان نے باقاعدہ ہدایات دی ہے کہ جو بھی ان بدعنوانیوں میں ملوث ہو تو وہ بلا تفریق جو ہے سب کے خلاف کارروائی ہو۔ تو یہ بتائیں خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اس طرح کے جو کرپٹ عناصر ہیں انہوں نے کرپشن کی، ان کو کچھ بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی؟ اور یہ سوال آپ وزیر اعلیٰ کے پی سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ نے ایف آئی اے میں جو پیش ہو کر ایک نئے ایویڈنس بھی پیش کیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ میں نے تمام شواہد دیے ہیں، جو کنٹریکٹ کلر ہیں، جس کو ہائر کیا گیا، جس نے ادائیگی کی، ان تمام کے میسیجز ہیں، آڈیو میسیجز، اور اس کے علاوہ یہ مجھے کس چینل سے ملے 4 آڈیو میسیجز ہیں، اس کے علاوہ وقت میں نے بتایا، لیکن $1,00,000 جو ہیں اس میں ادائیگی کنٹریکٹ کلر کو ہوئی ہے، اور یہ تمام شواہد ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور جو ٹیم تھی 3 افراد پہ مشتمل، ان کو میں نے ہینڈ اوور کیے۔ ساتھ میں نے شہباز شریف اور مریم نواز پہ میرے خلاف قتل کی سازش کرنے، اس پہ $1,00,000 ادا کرنے اور ٹارگٹ کلرز کو ہائر کرنے کے مقدمے کے اندراج کے لیے ایف آئی آر کرنے کے لیے درخواست دی ہے۔ اچھا سر، آفٹر تھریٹ آپ نے اپنی سیکیورٹی میں اضافہ کیا ہے؟ سیکیورٹی تو میرا خیال ہے کہ میں کاشیس مزید ہو گیا ہوں، ادروائز تو اب ساری دنیا ہماری دشمن ہے، تو لہٰذا ویسے میں دشمندار آدمی ہوں، اور 2012 سے میں دشمنیوں کا شکار ہوں، تو لہٰذا میں ہر وقت اپنی سیکیورٹی۔ اچھا سر، مریم نواز صاحبہ آج کل جیل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے، وہ بھی ہمدردی حاصل کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کامیاب ہو جائیں گی کوشش میں؟ کوٹ لکھپت جیل میرا خیال ہے ان کے جانے کا مقصد جو ہے نا، وہاں ہماری خواتین ہیں جی، وہاں گورنر صاحب ہیں، وہاں اعجاز چودھری صاحب ہیں جی، میرا خیال ہے پاکستان میں ان کو یہی جیل نظر آ گیا، صرف ان کو تاؤ دلانے کے لیے، اور رمضان کے مہینے میں ان کو پتہ ہی یہ سارے بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی نے ڈلوائے ہیں، جی، اسی خاتون نے ڈلوائے ہیں، اس کے باپ نے ملی بھگت کر کے سارے بے گناہ ہیں۔ اور 23 مارچ کو جلسے کا اعلان خان صاحب نے کیا تھا، ہم نے آج اور کل گفت و شنید کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ خان صاحب کو کہیں گے اور عوام کو بھی کہیں گے کہ ہم یہ جلسہ، کیونکہ اس میں ڈی سی کو درخواست دی ہوئی ہے، ابھی جی، آج پہلا دن ہے، جی، اور عدالت ہم اگر کل چلے جاتے ہیں جی، تو فیصلہ ہوتے ہوتے 23 مارچ آ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ 5-6 دن ہمارے پاس ہو لوگوں کو بلانے کے لیے اور لوگ کنفرم ہو جائے، تو لہذا ہم اس جلسے کو 30 مارچ کو رات 10 بجے جو ہے لے جا رہے ہیں۔ 3 مقامات ہم نے دیے ہیں، جی، ڈی چوک، F9 پارک اور پریڈ گراؤنڈ۔ آپ سمجھتے ہیں ڈی سی صاحب اجازت دے دیں گے آپ کو؟ نہیں، ڈی سی تو وہ زمانے تھے جو صاحب ہوا کرتے تھے، جی جی بالکل، اب تو سارے غلام نبی بن گئے ہیں۔ مروت صاحب میں کسی ڈی سی نے ہمیں کس چیز کی اجازت، پورے کنونشن میں جو ہے پاکستان بھر میں کسی ایک ڈی سی کو توفیق اللہ نے نہیں دی، اور نہ ہمیں کسی جھنڈا اٹھانے کی، کنونشن کرنے کی، ریلی کرنے کی۔ جدھر ہم گئے ہیں، ابھی گزشتہ دن اسلام آباد میں ہم نے احتجاج کیا، اس کا بھی پرچہ انہوں نے کاٹ دیا، پرچوں پہ پرچے۔ ڈی سی او سے تو سرے سے انصاف تو چھوڑے، انسانیت کی بھی توقع ہماری نہیں سر رہی۔ کتنے پرچے ہو چکے ہیں آپ؟ 37۔ اور کل جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دوسری سائڈ سے ختم ہو کے کل ہی شاید آرڈر ہو جائے سائفر کیس میں، تو امید ہے کہ کل تک یہ سائفر جو ہے ٹھکانے لگ جائے گا۔ حامد رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی سماعت کے بارے میں؟ دیکھیے، حکومت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ڈے فرسٹ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ کہتے تھے سائفر تھا نہیں، پھر آپ نے کہا سائفر ہے، اب آپ سائفر کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کر پا رہے، تو دیر از نو کیس بیسیکلی۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک وقت کا ضیاع ہے، اور خان کو تو صرف ناجائز وہ اس کو نشانہ بنایا جائے، وکٹمائز کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی۔ بنی گل میٹنگ کا ذکر ہوا بار بار، جبکہ پروسیکیوشن کو ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکی کہ اس میٹنگ کے اندر سازش ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس میٹنگ کا بیانیہ سارا سائفر کیپر جو کھڑا تھا وہ سارا ختم ہو گیا؟ پروسیکیوشن والوں کا تو جو دل کرتا ہے رات کو بیٹھ کے بنا لیتے ہیں، صبح بیان دے دیتے ہیں، ایویڈنس ہوتا نہیں ہے۔ سائفر جس نے بھیجا تھا اس کی
ڈونلڈ کی پرسوں خود اپنی پیشی ہے. تو انشاءاللہ جنہوں نے سائفر بنایا، جنہوں نے بھیجا، جنہوں نے سائفر کی بنیاد پہ اس ملک میں کھلواڑ کھیلا، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان تمام کو نشان عبرت بنا دے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ سائفر کے نام پہ اور 9 مئی کے نام پہ جو ڈرامے کیے، جو ہیبت ناک کھیل کھیلا ہے، انشاءاللہ یہ عدالتوں سے اور سڑکوں پہ اور اسمبلی کے اندر ہم ان تمام جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہیں اب ہم منطقی انجام تک پہنچے. صاحب آپ دونوں فریم میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں. ہمارا ایشو کوئی نہیں ہے، میں پہلے آپ کو تحریک انصاف ہے ہی نہیں تھا. تحریک انصاف 23 مارچ کو جلسہ کرنے جا رہی ہے اسلام آباد میں، تو کس جگہ جلسہ وہ جلسہ جو ہم کرنے جا رہے تھے 23 مارچ کو، چونکہ ایام کم پڑ رہے ہیں، کل خان صاحب سے ملاقات ہے انشاءاللہ. ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو 30 مارچ پہ رات کے 10 بجے یہ وہاں پہ ہم لے جائیں. کس جگہ کیا جائے گا؟ یہ 3 جگہ ہم نے دی انتظامیہ کو. ڈی چوک دیا ہے، F9 پارک دیا اور پریڈ گراؤنڈ. کتنے کے لوگ آئیں گے جلسے میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کون کون سے پورے ملک سے آئیں گے کارکن یا اسلام آباد کے لوگ آئیں گے؟ نہ یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، عظیم الشان جلسہ ہوگا. ہم ہائی کورٹ میں کل اس پہ ریٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں. لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، اب جلسوں کا شیڈول بھی آپ نے دے دیا ہے، تو کوئی لانگ مارچ بھی پلان ہے عید کے بعد؟ لانگ مارچ کی جب وقت آئے گا تو لانگ مارچ بھی آ جائے گا. مراد صاحب آپ نے کے پی گورنمنٹ کے بارے میں بتایا کہ سابقہ گورنمنٹ جو ہے اس میں کافی کرپشن ہوئی ہے، اور کرپشن کے بعد نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ سابقہ PTI کے دور میں جن لوگوں نے کرپشن کی تھی وہ گنگا میں دھل گئے، اشنان کر کے وہ اب صاف ستھرے ہو گئے. کسی نے چھیڑا تک نہیں، نہ گرفتار کیا، نہ کوئی کرپشن کا کیس ان پہ چلا. میں نے نام بھی لیے تھے محمود خان کی اور دیگر افراد کی، تو یہ میں نے ذکر کیا تھا. خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان جیل میں ایسے بیٹھا ہے جیسے اس کا نانی کا گھر ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ میرا خیال ہے حقیقت میں اڈیالہ جیل ان کی خواجہ آصف کی نانی کا گھر ہے. اچھا لاسٹ میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کورٹ کی طرف نہ مجبور کریں. اسپیکر صاحب جو ہے نا اپنا جو قانونی جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ پوری کریں. اسد کیسر صاحب، جو گرینڈ الائنس کی آپ کی بات ہو رہی ہے، کہاں تک وہ معاملہ پہنچا ہے، اور کیا عید کے بعد کوئی لانگ مارچ بھی پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی چونکہ وہ مجھے بھی اچھا ہو رہا ہے، ابھی یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، لیکن ہمارا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہم لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہے نا ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان نے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دے دیا تو مانیں گے ان کا مشورہ؟ وہ پھر مشورہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسی قسم کی بات نہیں آئی ہے. مولانا صاحب آپ کے ساتھ چلیں گے گرینڈ الائنس کے لیے، کیونکہ انہوں نے بھی جلسوں کا اعلان تو کر دیا؟ دیکھتے ہیں، ہمارا ایجنڈا تو ایک ہے، اس پہ ہم آگے بات کریں گے اور ہم توقع امید رکھتے ہیں کہ جتنی بھی جن پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے نا کنسرنز ہیں اس کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے.